بھر میں صورتحال ہے اور بالخصوص کل کراچی میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ بہت تشویشناک ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس شہر کو اور اس صوبے کو لسانیت کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 35-40 سال ہمارے شہر نے اس افریط کو بھگتا ہے اور اس کے نتیجے میں کسی کو کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ شہر برباد ہوتا چلا گیا۔ تو قوم پرستی، لسانیت، تعصب، نفرت یہ کبھی بھی کسی بھی قوم کو کچھ نہیں دیتی۔ یہی وہ بات ہے جو ہم بار بار لوگوں کو سمجھاتے بتاتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ حکومت اور ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ حالات کو کنٹرول میں بھی رکھیں اور انصاف کی فراہمی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایک واقعہ کسی بھی جگہ پر رونما ہوتا ہے تو اس واقعے کو اس واقعے تک رکھنا، اس میں جس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے وہ واضح ہونا، قانون کے مطابق کارروائی کرنا، یہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پھر عدالتوں کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو کہ جو کسی بھی واقعے میں کوئی غلط کام کرتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، کسی کو قتل کرتے ہیں، یا کوئی آدمی کسی جگہ پر بدمعاشی کرتا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ محروم کرتا ہے اور اپنی طاقت کے ذریعے سے اپنی چیزیں منوانے کی کوشش کرتا ہے، بھتے لیتا ہے، ایسی ساری صورتحال میں عوام کیا کر سکتے ہیں؟ عوام تو آواز اٹھا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ اصل کام تو ہوتا ہے حکومت کا، ریاست کا، کہ وہ حالات کو کنٹرول میں رکھیں، اور سب لوگوں کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے تمام تر معاملات کو انجام دے سکیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک واقعے کو بنیاد بنا کر لسانی فسادات کروانے کی ایک سازش ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے مذموم سیاسی ایجنڈے بھی ہوں، جس کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر جو اصل موضوعات ہیں ہمارے شہر کے اور ہمارے صوبے کے لوگوں کے، وہ ایک طرف چلے جائیں، اور لوگ جو ہیں وہ تقسیم ہو جائیں، سندھی میں، پختون میں، اور پھر مزید بھی جو ہے وہ اس کے اندر رنگ بھر دیا جائے۔ ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ واقعہ جو حیدرآباد میں ہوا، اس واقعے کو میرٹ کے مطابق قانونی کارروائی کرنی چاہیے، اور اس واقعے کے بعد جو کچھ رد عمل ہو رہا ہے، جس میں اگر لوگوں کے معاشی قتل عام کیا جا رہا ہو، دکانیں بند کروائی جا رہی ہوں، تو یہ کام بھی حکومت کے کرنے کا ہے کہ وہ اس کو روکے۔ اس لیے کہ کیسے ہم ایک دوسرے کا کاروبار ختم کر سکتے ہیں، کیسے ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ بے روزگار کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے کیسے ہم کسی انسانی جان کو لینے کا حق رکھتے ہیں، چاہے کتنا ہی بڑی بات کیوں نہ ہو۔ یہ اختیار تو کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کسی کو قتل کر دے۔ اس کے لیے حکومت ہے، پولیس کا نظام ہے، عدالت موجود ہے، لیکن جب یہ ادارے کام نہیں کر رہے ہوتے تو افراتفری پھیل رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے نہ معاشی قتل عام کسی کا قابل قبول ہو سکتا ہے، نہ انسانی جان کو لینا جو ہے وہ اس کو کوئی بھی صحیح عمل کہہ سکتا ہے، لیکن اب یہ حکومت کا کام ہے کہ ان حالات کو کنٹرول کرے۔ کل بھی سوراب گوٹ پہ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں فائرنگ تک ہوئی ہے، اس میں جلاؤ گھیراؤ بھی ہوا ہے، اور ایک رد عمل ہے، اور یہ رد عمل خطرناک طریقے سے تعصب اور لسانیت کی طرف جا رہا ہے۔ میں یہ ضرور حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں سندھ حکومت کی خاموشی انتہائی مجرمانہ ہے، وہ اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر رہے، اور اسی نتیجے میں پھر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جب حکومتیں بھی اس طرح کی مجرمانہ خاموشی اختیار کرتی ہیں تو پھر لوگ ہر کوئی اس کو اپنے معنی پہنانا شروع کر دیتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ وفاق کی جماعت ہے، اور وہ تو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر۔ تو پھر وہ یہ بتائیں کہ اس پورے عمل میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا۔ انہوں نے جو کمیونٹی اور لسانی بنیادوں پہ تفریق پیدا ہو رہی ہے، اس آگ کو بجھانے کے لیے حکومت نے کوئی کردار ادا کیا یا نہیں کیا؟ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل خاموش ہیں، اور ایک طرف وہ بالکل خاموش ہیں، اور اس کے نتیجے میں افراتفری پھیلانے والوں کو اور یہ زہر پھیلانے والوں کو جو ہے وہ کھل کر موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعات کو ان کی میرٹ کے مطابق دیکھنا چاہیے، اور میں پختون کمیونٹی سے بھی اپیل کرتا ہوں، اور اپنے سندھی بھائیوں سے، اور جو بھی ہمارے بلوچ بھائی ہیں، سندھی بھائی ہیں، پختون بھائی ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ
کسی بھی عمل کے رد عمل میں آ کر ایسا کوئی راستہ اختیار نہ کریں جس کے نتیجے میں حالات خرابی کی طرف جائیں. اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے. جب تعصب کی بنیاد پر فیصلے ہونے لگتے ہیں تو پھر سچ اور جھوٹ بالکل ایک طرف رہ جاتا ہے. پھر تو جو ہے پھر تو اب میری قوم اور تیری قوم شروع ہو جاتا ہے. اور پھر خاص طور پر اس میں یہ کام شروع ہو جاتا ہے کہ چونکہ آج کل سوشل میڈیا ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ پھر ایسی ایسی چیزیں آنے لگ جاتی ہیں جس کے نتیجے میں نفرتیں اور پھیلتی ہیں. پھر وہ لوگ کہ جو قوم پرستانہ ذہنیت رکھتے ہیں، دیکھیں کسی قوم کی محبت کرنا اس لیے منع نہیں کیا گیا، اپنے قبیلے کی محبت، اپنی قوم کی محبت، اپنی زبان بولنے والے سے محبت، یہ منع نہیں کیا گیا. لیکن جب آدمی پھر جب صرف اس بنیاد کے اوپر حق اور باطل کا فیصلہ کرنے لگے، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے لگے، اور ایک آدمی اپنی قوم کو بلائے اور دوسرا آدمی دوسری قوم کو بلائے، تو اس کے نتیجے میں کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. مجھے اندازہ ہے کہ اس طرح کے وعظ اور نصیحتوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اس لیے کہ جس کا کام حکومت کا کام اور ریاست کا جو کام ہوتا ہے، جب تک وہ یہ وعظ اور نصیحت بے اثر ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ اب کام ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کا، یہ کام ہے رینجرز کا، یہ کام ہے پولیس کا، اور یہ کام سب سے بڑھ کر حکومت کا کہ وہ اس مسئلے کو فوری طور پر ریزالو کریں. نمبر ایک بات یہ کہ جو حیدرآباد کا واقعہ تھا اس واقعے کی پوری تحقیقات ہوں، اور جو بھی اس میں مجرم قرار پائے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اس کے رد عمل میں جو کچھ پورے سندھ میں ہوا ہے اس کی بھی تحقیقات ہوں کہ کون لوگ ہیں جو اس کو بنیاد بنا کر اپنا کوئی ایجنڈا ہے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا صوبہ اور ہمارا ملک سب لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور ہر ایک اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ہمارا شہر کراچی ہے، پورے پاکستان میں کوئی ایک گاؤں ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی نمائندگی اس شہر کراچی میں نہ ہو. میں تو آج سے 20-25 سال پہلے جب اسلامی جمعیت طلبہ کے زمانے میں پورے پاکستان کا وزٹ کرتا تھا تو چترال کے پہاڑوں میں اور آزاد جموں و کشمیر میں اور اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کے تمام تر دیہی اور شہری آبادیوں میں اور پورے اندرون سندھ میں مجھے تو کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں پر ہم گئے ہوں اور لوگوں نے نہ بتایا کہ ہمارا فلاں عزیز، فلاں رشتہ دار، فلاں بھائی کراچی میں نہیں رہتا. تو یہ تو خوبصورتی ہے اس شہر کی اور اس صوبے کی کہ جو سب کو اپنی دامن میں پناہ دیتے ہیں، سب کو اپنی آغوش میں رکھتے ہیں اور سب مل کر اپنے اپنے کام کرتے ہیں. کوئی کسی کو نہیں نکال سکتا، کوئی کسی کا کاروبار بند نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو سمندر میں نہیں پھینک سکتا، اور کوئی کسی کو زبان کی بنیاد کے اوپر اس کا جینے کا حق نہیں چھین سکتا. اس لیے آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں اگر جو لوگ آگ کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول چھڑک کر چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ آگ پھیل جائے، بالآخر لوگوں کو بیٹھ کر بات کرنی ہوتی ہے اور بالآخر مسئلے کو جو ہے وہ محبت اور بھائی چارے کے ذریعے سے حل کرنا ہوتا ہے. لیکن اس وقت تک بہت کچھ گزر چکا ہوتا ہے. ہم نے اس شہر کراچی میں دیکھا ہے کہ یہاں پر جب فسادات کروائے جاتے تھے، پختون مہاجر فسادات، سندھی مہاجر فسادات، پنجابی مہاجر فسادات، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کس کو اس کا فائدہ ہوا؟ یہ شہر برباد ہو گیا، کسی کمیونٹی کو کچھ حاصل نہیں ہوا. جو مہاجروں کی بات کرتے تھے سب سے زیادہ مہاجروں کو نقصان پہنچانے کا سبب بنے. جو پختونوں کو ابھارتے تھے انہوں نے پختون کمیونٹی کا بیڑا غرق کیا. جو پنجابی اور سندھی کی بات کرتے تھے انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لوگوں کا بیڑا غرق کیا. ہوا یہ کہ اس کے نتیجے میں نقصان صرف اور صرف ہماری نسل کا ہوا، ہماری قوم کا ہوا، پاکستان کا ہوا، اس شہر کا ہوا، اس صوبے کا ہوا. تو خدا کے لیے اس راستے کا انتخاب نہ کیا جائے اور جتنے برادریوں کے بڑے ہیں، قبائل کے بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ سندھی ہوں، چاہے بلوچ ہوں، چاہے وہ پختون ہوں، ان کا یہ کام ہے کہ اپنے اپنے لوگوں کو سمجھائیں اور جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو بھی سامنے آ کر بجائے اس کے کہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ شروع کر دیں، ان کو چاہیے کہ اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ اپنا کوئی رول ادا کریں. اور میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی واقعے کو بنیاد بنا کر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کا معاشی قتل عام کریں اور کسی کا کاروبار بند کر دیں. بالکل اسی طرح کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی جگہ کے رہنے والے کسی فرد کے بارے میں جو یہ کہیں کہ صاحب ہم جس کو چاہیں گے ماریں گے اور پیٹیں گے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. قانون کی عملداری ہونی چاہیے اور مل کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. جماعت اسلامی ایک مرتبہ پھر اس بات کی پیشکش کرتی ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس آگ کو بجھانے کے لیے، ان نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے اور بھائی چارے کے لیے جو کردار بھی جماعت اسلامی ادا کر سکتی ہے ہم حاضر ہیں. تمام تر سیاسی اختلافات کے باوجود، حکومت سے اپنے مطالبات کے باوجود، میں حکومت سندھ، حکومت پاکستان، اور اگر اس میں مجھے پتہ چلا ہے کہ
ڈی جی رینجرز بھی اپنا کوئی رول ادا کر رہے ہیں. تو اگر کوئی بھی آدمی اس میں اپنا کوئی رول ادا کرنا چاہتا ہے تو جماعت اسلامی بالکل آگے آ کر اس کام کو کرنا چاہتی ہے کہ اگر ہم ان سب لوگوں کو بٹھا کر مسئلے کو ایڈریس کر دیں اور نہ کسی کا معاشی قتل عام ہو اور نہ کسی کی جان کو خطرہ ہو اور لوگ ایک اچھے طریقے سے یہاں پر رہیں اور اپنی زندگی کو بسر کریں اور نفرتیں ختم ہو جائیں, تو انشاءاللہ جماعت اسلامی سب سے آگے اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھتی ہے. اور سب کے لیے یہ بات اوپن ہے کہ کسی بھی لسانی, سیاسی اور حکومتی وابستگی سے بالا تر ہو کر جماعت اسلامی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی. اور اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی آج اپنی ٹیم کے ساتھ اور اپنے بزرگوں کے ساتھ انشاءاللہ مختلف لوگوں سے رابطے بھی کروں گا, اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ حل ہوگا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ حکومت کا کام قانون کو نافذ کرنا ہوتا ہے, حکومت کا کام لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, حکومت کا کام لوگوں کو جانی اور مالی اور معاشی تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے. ایسے موقعوں پر جب حکومتیں خاموش ہوتی ہیں تو لوگ پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سیاست کی جا رہی ہے, اور سیاست کو اجاگر کر کے لوگ آنے والے انتخابات پہ بھی اثر انداز ہونا چاہتے ہیں. یہ بہت گھٹیا ایجنڈا ہے کہ آپ لسانیت کی بنیاد پر انتخاب جیتنے کی کوشش کریں. جب لوگ گراؤنڈ لوز کر دیتے ہیں اپنی پرفارمنس کی وجہ سے تو پھر وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. اس لیے کسی صورت بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے. اب دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں تو جو اصل چیز ہوتی ہے اس سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جاتی ہے. اس وقت تو ان بارشوں میں جو تباہ کاری ہوئی ہے یہ سوالیہ نشان بنا ہوا ہے کہ حکومت کہاں ہے. پیپلز پارٹی نے 14 سال برسر اقتدار رہ کر کیا کام کیا ہے؟ کیوں یہ شہر ڈوب جاتا ہے؟ کیوں صوبے کے عوام ڈوب جاتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو حق نہیں ملتا ہے؟ کیوں پانی کے منصوبے نہیں بنتے؟ یہ بنیادی سوالات ہیں جو اس وقت موجود ہیں. اب یہ سوال ایک طرف کر دیے جاتے ہیں اور تعصب اور لسانیت کے ذریعے سے سیاست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ہم اس سوال کو دہرائیں گے اور ہر کمیونٹی اور ہر برادری اور ہر قوم اور ہر مسلک اور ہر مذہب کے لوگوں سے یہ کہیں گے کہ آپ حکومت اور حکومت کے اتحادیوں سے سوال کریں اور پوچھیں کہ انہوں نے ہمیں محروم ابن محروم کیوں کیا ہے, آپ نے ہمیں کیا دیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جب یہ بات کہتے ہیں, پچھلے دنوں انہوں نے ایک پوائنٹ اسکورنگ, سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے لیے کہا کہ منیمم ویجز ہونی چاہیے انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگوں کے. اس پر عمل درآمد نہیں کروایا, جان بوجھ کر اس کے اندر ایسے کام کیے کہ جس کے نتیجے میں اس پر عمل درآمد بھی نہ ہو اور سیاست بازی بھی ہو سکے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سندھ میں, اندرون سندھ میں جو ہماری مائیں بہنیں کام کرتی ہیں کھیتوں میں, جو بوڑھے جوان کھیتوں کے اوپر کام کرتے ہیں, جو ہاری باغات میں کام کرتے ہیں, ان کی منیمم ویج کیا ہے؟ یہ وڈیرے اور جاگیردار ان کو کیا دیتے ہیں؟ ان کو تو اپنا غلام بنا کر رکھتے ہیں اور غلام بنا کر انہی کے نام پر سیاست کرتے ہیں اور لوگوں کو لسانی اکائیوں میں تقسیم کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں یہ کون سی سیاست ہے کہ آپ اپنی قوم, اپنی برادری, ان کے غریب لوگوں کو کوئی حق دینے کے لیے تیار نہ ہو, اور جب کوئی بات کرے تو آپ اس کو سیاسی رنگ دینا شروع کر دیں؟ تو کسی صورت بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں ہاریوں کا بھی منیمم ویج ہونا چاہیے. وہ مرہون منت نہیں ہونے چاہیے کہ جتنی لگان میں سے پیسے دے دیے. پورے سال کام کرتے ہیں, فصل کے بعد بیٹھ کر جب حساب کتاب ہوتا ہے تو وڈیرا کرسی پہ بیٹھتا ہے, ہاری نیچے بیٹھتا ہے. ایک ہی قوم ہوتی ہے, ایک ہی برادری ہوتی ہے, ایک ہی زبان ہوتی ہے, اور اس کے بعد جب لکھت پڑھت میں سے اس کا منشی سامان لے کر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاری ہی مقروض نکلتا ہے, اور اس مقروض ہاری کے اوپر پھر مزید قرض لاد دیا جاتا ہے, پھر اس کو سود دے کر وہ قرض ادا کروایا جاتا ہے اور سود کے پیسے اس سے لیے جاتے ہیں. یہ بدترین جاگیرداری اور وڈیرہ شاہی کا نظام ہے. اس کے اوپر بات نہ کرے کوئی, اس لیے لسانیت پھیلاتے ہیں. وہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو اس لسانیت میں کے عذاب میں خود بھی مبتلا ہوتے ہیں اور پوری قوم کو بھی مبتلا کر دیتے ہیں کہ میری زبان بولنے والے نے یہ کر دیا اور تیری زبان. او بھائی, تمہاری زبان بولنے والا وڈیرا تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے, خان کیا کر رہا ہے, چودھری کیا کر رہا ہے, مزاروں کی کیا صورتحال ہے؟ جب تک قوم کو یہ بات نہیں پتہ چلے گی, جب تک یہ وڈیرے اور جاگیردار اور یہ خان اور یہ چودھری ہمیں برباد کرتے رہیں گے. ان کے ہاتھ میں پوری ریاست کا نظام ہے, ان کے ہاتھ میں پوری طاقت کا توازن ہے, جس کے نتیجے میں لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری پارٹی پاپولر ہو گئی ہے, لیکن یہ سب لوگ جہاں چلے جاتے ہیں وہ پاپولر ہو جاتا ہے. پنجاب میں دیکھ لیجئے آپ,